محمد زبیر صاحب نے 2 مرتبہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کی. دونوں ملاقاتیں ان کی درخواست پر ہی ہوئیں. آرمی چیف نے ان پہ واضح کر دیا جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل پارلیمنٹ میں ہوگا. ان معاملات سے فوج کو دور رکھا جائے. ترجمان پاک فوج کی لیگی رہنما محمد زبیر کی آرمی چیف سے 2 ملاقاتوں کی تصدیق. میجر جنرل افتخار بابر کا کہنا ہے ایک ملاقات اگست کے آخری ہفتے، دوسری 7 ستمبر کو ہوئی. محمد زبیر کی درخواست پر ہونے والی دونوں ملاقاتیں نواز شریف اور مریم نواز سے متعلق تھیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ لیگل مسائل عدالتوں میں اور سیاسی مسائل پارلیمنٹ میں حل ہوں گے. ملاقاتوں میں ڈی جی ISI بھی موجود تھے. آرمی چیف سے ملاقاتیں ہوئی مگر اس کے لیے نواز شریف یا مریم نواز سے نہیں کہا. لیگی رہنما محمد زبیر کا موقف کہتے ہیں جنرل قمر باجوہ سے پرانی واقفیت ہے. اتنی لمبی میٹنگز ہوئی تو ظاہر ہے سیاست پر بات ہوئی. ملاقاتوں کا مریم نواز کو بتایا تھا. سمجھ نہیں آتا ترجمان پاک فوج کو کیوں بات کرنا پڑی. نہ ان ایشوز پہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے، نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے. یہ ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے. نواز شریف کے کسی نمائندے نے آرمی چیف سے ملاقات نہیں کی. مریم نواز کا صاف انکار. کہا سیاسی معاملات پر سیاسی قیادت کو GHQ جانا چاہیے، نہ انہیں بلانا چاہیے. نواز شریف اور شہباز شریف میں کوئی اختلاف نہیں. اگر وہ وفاداری کو ترجیح نہ دیتے تو وزیر اعظم ہوتے. ان کو توڑنے کے خواب دیکھنے والے خود ٹوٹ جائیں گے. ایسے کئی آئے اور کئی گئے. مریم صاحبہ نے وہاں پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی، تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں 1 نہیں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی، اس میں 5.5 گھنٹے ملاقات ہوئی، وہ ڈنر تھا. لیگی رہنماؤں کا انکار بیکار. شیخ رشید کے تمام دعوے درست نکلے. وزیر ریلوے نے کہا نون لیگ کی 2 ماہ میں عسکری قیادت سے 2 ملاقاتیں ہوئیں. پہلی 5 گھنٹے، دوسری 3 گھنٹے جاری رہی. زیادہ مجبور کیے جانے پر ساری ملاقاتوں کا ڈیٹا بتانے کی دھمکی. شیخ رشید کا بلاول کو بھی دبنگ جواب. کہا بلاول کیا سمجھتے ہیں، وہ کیا ہم ہی نہیں مانیں گے. اکثر ہم جاتے ہیں تو پھر اندر سے بیٹھ جاتے ہیں. کیا بی کا شوربہ یہ بیچتا کیا ہے؟ مجھے زیادہ مجبور کیا تو میں ساری ملاقاتوں کا ڈیٹا اناؤنس کر دوں گا. تو ہمیں کیا سمجھتے ہیں یہ کہ یہ نہیں ملے گا، ہم نہیں ملیں گے. اگر یہ جس کا بھی اسپوکس پرسن ہے ان کو فوری اس کو کہنا چاہیے کہ چپ ہو جائے. شیخ رشید غیر ذمہ دارانہ بیان دے کر معاملہ متنازع بنا رہے ہیں. اگر شیخ رشید ہوئے تو آئندہ کسی نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں نہیں جاؤں گا. بلاول بھٹو برس پڑے. کہتے ہیں قومی سلامتی کے نام پر جو ملاقاتیں ہوتی ہیں انہیں ظاہر نہیں کیا جاتا. کچھ غیر ذمہ دار لوگ جن کا قومی سلامتی سے کوئی تعلق نہیں آج ہر چینل پر آ کر بات کر رہے ہیں. بڑا افسوس بھی ہوا. سالگرہ کے دن بھتیجی نے چچا کو پارٹی سے نکال دیا. بزرگوں کا احترام بھی کوئی چیز ہوتا ہے. ویسے خود بھی وہ بزرگ. شہباز شریف کو سالگرہ کے دن بھتیجی نے پارٹی سے نکال دیا. یہ کہنا کہ ڈنر پر ملنے والے شہباز شریف نواز شریف کے نمائندے نہیں ذاتی ہیں. مشیر داخلہ شہزاد اکبر کا تنقید. کہا اگرچہ بھتیجی خود بزرگ ہیں مگر بزرگوں کا احترام ضروری ہے. شہزاد اکبر کی منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف پر الزامات. کہا TT ریفرنس دائر ہو گیا، 4 سلطانی گواہ بھی بن گئے. وزیر اعظم عمران خان کی خواہش ہے کہ میں جیل جاؤں، مرنے کے بعد بھی کرپشن ثابت ہو جائے تو قبر سے نکال کر لٹکا دے. شہباز شریف کی پریس کانفرنس. کہا PTI فارن اکاؤنٹس کیس کا فیصلہ ابھی تک نہیں آیا. چینی آٹے اور دواؤں کے سکینڈلز کا کیا ہوا؟ چینی سکینڈل کے ملزم عمران خان اور عثمان بزدار ہے. علیمہ باجی کی بیرون ملک جائیداد پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. شہباز شریف صاحب آپ کی گرفتاری وزیر اعظم عمران خان کی ذاتی خواہش یا سیاسی انتقام نہیں. فیاض الحسن چوہان کا جواب. کہا شہباز شریف اپنی ممکنہ گرفتاری کو سیاسی رنگ دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. گرفتاری سے پہلے کی یہ پریس کانفرنس ایک بجھتے دیے کی آخری ٹمٹماہٹ کے مطابق ہے.
پہلے نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری دیکھیں پھر مریم نواز کیس کو دیکھیں گے۔ پاناما ریفرنس میں نواز شریف اور مریم نواز کی اپیلوں پر سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارک۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ڈاک کے ذریعے بھجوائے گئے وارنٹ نواز شریف کو موصول ہو چکے، کاؤنٹی کورٹ کے ذریعے تعمیر کی رپورٹ جمع کرانے کے لیے مہلت دی جائے۔ عدالت نے 30 ستمبر تک وقت دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لیگی کارکنان کی بدنسلی اور دھکم پیل رش کے باعث گارڈز کی زوردار کوہنی، مریم نواز کے کندھے پر زورگی۔ مریم نواز کچھ دیر کندھا پکڑے کراہتی رہی، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کارکنان پر برہم، گارڈز کی بھی سرسنش کی۔ آصف زرداری کی 3 ریفرنسز خارج کرنے کی درخواست سے مسترد۔ پاک لینڈ، میگا منی لانڈرنگ اور ہریش اینڈ کمپنی ریفرنسز میں عدالت کا آصف زرداری پر فرد جرم عائد کرنے کا حکم۔ احتساب عدالت نے تمام ملزمان کو 28 ستمبر کو طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ میں بلدیاتی اداروں کے اختیارات سے متعلق درخواستوں کی سماعت چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے۔ بلدیاتی اختیارات صوبائی یا وفاقی حکومت کو دینا آئین کے خلاف ہے۔ سندھ کا بلدیاتی قانون 3 میں ہے نہ 13 میں۔ کے ایم سی کا سارا عملہ کاغذوں میں تنخواہ لے رہا ہے اور کھا کوئی اور رہا ہے۔ میئر کراچی نے تو شہر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ حزب اختلاف نے حکومت کے خلاف پلاننگ کر لی، رہبر کمیٹی کا اجلاس، مختلف امور پر 3 کمیٹیاں تشکیل دینے پر اتفاق۔ تحریک عدم اعتماد اور استعفوں سے متعلق لائے عمل پر غور۔ اکرم درانی کا کہا کہ حکومت اور اس کے سہولت کار بخلاہٹ کا شکار ہے۔ سندھ کے علاوہ ملک بھر میں مڈل سکولز کھل گئے، 6 سے 8 تک کلاسز میں SOPs پر عمل درآمد لازمی قرار۔ ننکانہ صاحب کے ہائی اسکول میں 2 طلبہ کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے پر اسکول سیل۔ خیبر پختونخوا کے علاقے گرک کے اسکول میں 2 اساتذہ اور 6 طالبات میں وائرس کی تصدیق، اسکول 5 روز کے لیے بند کر دیا گیا۔ سرحدی جارحیت بھارت کی عادت، لائن اپ کنٹرول کے دیبا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ۔ ISPR کے مطابق 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہید سپاہی نور الحسن آبائی علاقے فیصل آباد میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ ترک صدر اقوام متحدہ میں کشمیر کے وکیل رجب طیب اردوان نے خطاب میں کہا، یہ ایک سلجھتا ہوا مسئلہ ہے جس کا حل بہت ضروری۔ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہونے کے بعد صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا مسئلہ کشمیر اٹھانے پر صدر اردوان سے اظہار تشکر۔ بھارت کو آنکھ لگ گئی، اندرونی معاملے میں مداخلت کا رونا رونے لگا۔ مجرم کو نامرد کرنے کی سزا کی مثال اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ دوسروں کو عبرت دلانے کے لیے جیل میں پھانسی دے کر اس کے مناظر میڈیا پر نشر کر دیا جائیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کی نیوز سے خصوصی گفتگو۔ مالک آپ کا رویہ ہے، آپ کا سوچ ہے، آپ کی ادارے تو آپ اس خاتون کے بارے میں بات کی ہے، آپ کی تو سوچ کا وہاں سے اندازہ ہوتا ہے۔ ثانیہ موٹر وے کا موسٹ وانٹڈ ملزم عابد 14 روز بعد بھی آزاد۔ گرفتاری کے لیے پولیس کا ہر حربہ ناکام۔ CCP لاہور کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق میں طلبی وضاحتیں پیش کرتے رہے۔ کمیٹی ارکان کے سب سوالات پر عمر شیخ کی آئیں بائیں شائیں، بعض کو اس پر ہاتھ چھوڑ دیے۔ کراچی کلپٹن سے لڑکی کے مبینہ اغوا اور زیادتی کے معاملے میں نیا موڑ۔ میڈیکل رپورٹ میں زبردستی کے شواہد نہیں ملے، جسم پر تشدد کا بھی کوئی نشان نہیں۔ CCTV فوٹیج میں لڑکی کو گاڑی سے اتر کر جاتے اور ملزموں سے گفتگو کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ متاثرہ لڑکی کی نشاندہی پر پولیس کا خیابان نشاط میں فلیٹ پر چھاپا، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر ماہا کو منشیات سپلائی کرنے والا گروہ گرفتار۔ SSP انویسٹیگیشن کے مطابق ملزم سعد اللہ نے ڈاکٹر ماہا کو کوکین سپلائی کی تھی۔ 1 گرام ڈلیوری پر 13 سے 15 ہزار روپے وصول کیے جاتے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے منشیات برآمد۔
30 ستمبر تک واپسی کی ڈیڈ لائن اور مہنگی ٹکٹیں، سعودی عرب واپس جانے والے اقامہ ہولڈرز کی پریشانی بڑھ گئی، زلفی بخاری کا سعودی نائب وزیر سے رابطہ، ویزے کی میعاد 30 اکتوبر تک بڑھانے اور مزید فلائٹس کی اجازت دینے کی درخواست، عبداللہ بن نصیر کا وزارتی اجلاس میں معاملہ اٹھانے کا وعدہ، کہا اگلے ماہ لیبر لاء میں ترمیم کی ایک بڑی خوشخبری دیں گے۔